ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین علماء اکرام اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل اور بابرکت اسلام میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے مقدس دنیا کی سب سے پاکیزہ دنیا کی سب سے عظیم الشان کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صادق اور سچا ہے وہ قرآن جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو وضاحت و بلاغت میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں جس کے بارے میں شہنشاہ وفا تاجدار مدینہ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں میرے عزیز ساتھیوں یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اطلاع کا ہدایت اور رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے برمردہ قلوب کو تازگی بخشی یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے عزت و اطاعت کے شامیانے گر گئے یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور دیانتداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی نصیب پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و غافل رہی یہی وہ قرآن ہے کہ جس کا مثل پیش کرنے سے آپ کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعا کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خدا پہ کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فراق و بشاشت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار پیدا ہوئی لیکن میرے عزیز ساتھیوں مجھے افسوس اس بات پر ہے میں غمزدہ اس بات پر ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں قرآن پاک کے کرنے کو فضول کام سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو امامت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس سر افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر تو پہنچے محترم سامعین یاد رکھو کہ قرآن کریم دنیا کے نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین
سورج ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا